اهدنا الصراط المستقيم۔ سامعین کرام، اس پر تمام اہل اسلام کا اتفاق ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم میں سورہ نمل کا ایک جز ہے، اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ سوائے سورہ توبہ کے ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی جاتی ہے، اور ائمہ مجتہدین کے اختلاف اس بات میں ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ یا تمام سورتوں کا جز ہے یا نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، امام صاحب کا مسلک یہ ہے کہ بسم اللہ بجز سورہ نمل کے کسی اور سورت کا جز نہیں، بلکہ ایک مستقل آیت ہے جو ہر سورت کے شروع میں دو سورتوں کے درمیان فصل اور امتیاز ظاہر کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اہل جاہلیت کی عادت تھی کہ اپنے کاموں کو بتوں کے نام سے شروع کیا کرتے تھے۔ اس رسم جاہلیت کو مٹانے کے لیے قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت جو حضرت جبرائیل علیہ السلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے، اس میں قرآن کریم کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کا حکم دیا گیا۔ فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے قرآن کریم کے سوا دوسری تمام آسمانی کتابیں بھی بسم اللہ سے شروع کی گئی ہے۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن اور امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے ہے۔ دونوں قول کی تطبیق یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرنا تو تمام آسمانی کتابوں میں مشترک ہے، مگر خاص بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کی خصوصیت ہے، جیسے کہ بعض روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابتدا میں ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کے لیے بسمک اللہم کہتے اور لکھتے تھے۔ جب آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو انہی الفاظ کو اختیار فرما لیا، اور ہمیشہ کے لیے یہ سنت جاری ہو گئی ہے۔ قرآن کریم میں جا بجا اس کی ہدایت ہے کہ ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کیا جائے۔ روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر مہم کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ گھر کا دروازہ بند کرو تو بسم اللہ پڑھو، برتن ڈھکو تو بسم اللہ پڑھو، کھانا کھاتے وقت، پانی پیتے وقت، وضو کرتے وقت، سواری پر سوار ہوتے وقت، سواری سے اترتے وقت بسم اللہ پڑھنے کی ہدایت قرآن و حدیث میں بار بار آئی ہے۔ اسلام نے ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کی ہدایت دے کر انسان کی پوری زندگی کو اللہ کی طرف اس طرح پھیر دیا ہے کہ وہ قدم قدم پر اس حلق وفاداری کی تجدید کرتا رہے کہ میرا وجود، میرا کوئی کام اللہ کی مشیت کے بغیر، اللہ کے ارادے کے بغیر، اللہ کی امداد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جس نے اس کی ہر نقل اور حرکت اور تمام معاشی اور دنیاوی کاموں کو بھی ایک عبادت بنا کر رکھ دیا ہے۔ کتنا مختصر عمل ہے، نہ اس میں وقت خرچ ہوتا ہے نہ محنت، لیکن کتنا بڑا یہ فائدہ ہے، دنیا بھی دین بن گئی ہے۔ ایک کافر بھی کھانا کھاتا ہے، ایک مسلمان بھی کھانا کھاتا ہے، مگر مسلمان اپنے لقمے سے پہلے بسم اللہ کہہ کر یہ اقرار کرتا ہے کہ یہ لقمہ زمین سے پیدا ہونے سے لے کر تیار ہو جانے تک آسمان اور زمین، ستاروں اور ہواؤں اور فضائی مخلوقات کی طاقتیں، پھر لاکھوں انسان کی محنت صرف ہو کر تیار ہوا ہے۔ اس کا حاصل کرنا انسان کے بس میں نہیں ہے۔ واللہ لا شریک لہ کی ذات ہے جس نے ان تمام مراحل سے گزار کر یہ لقمہ یا گھونٹ انسان کو عطا فرمایا ہے۔ مومن کافر دونوں سوتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، مگر ہر مومن سونے سے پہلے اور بیدار ہونے وقت اللہ کا نام لے کر اللہ کے ساتھ اسی طرح اپنے رابطے کی تجدید کرتا ہے، جس سے تمام دنیاوی معاشی ضرورتیں ذکر خدا بن کر عبادت میں لکھی جاتی ہے۔ مومن سواری پر سوار ہوتے وقت بسم اللہ کہہ کر گویا یہ شہادت دیتا ہے اس سواری کا پیدا کرنا، اس سواری کا مہیا کرنا، پھر اس کو میرے قبضے میں دے دینا انسان کی قدرت میں نہیں ہے، رب العزت ہی کے بنائے ہوئے نظام محکم کا کام ہے کہ کہاں کی لکڑی، کہیں کا لوہا، کہیں کی مختلف دھاتیں، کہیں کے کاریگر، کہیں کے چلانے والے، سب کے سب میری خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ چند پیسے خرچ کرنے سے اتنی بڑی خلق خدا کی محنت کو ہم اپنے کام میں لا سکتے ہیں۔ وہ پیسے بھی ہمارے اپنے ذاتی نہیں ہیں، وہ بھی اللہ کا دیا ہوا مال ہے، وہ بھی اللہ کا دیا ہوا خزانہ ہے۔ اور کیجئے اسلام کی صرف اسی ایک ہی مختصر سی تعلیم نے انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اس لیے یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ بسم اللہ ایک نسخہ اکسیر ہے
جس سے تانبے کا نہیں بلکہ خاک کا سونا بنتا ہے۔ فللہ الحمد۔